گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کا میزبان سید عامر سعید شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ درس کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے تمام مسائل آپ کی خدمت میں بر وقت وہ پہنچ سکیں اور آپ ان سے فیض یاب ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھال سکیں۔ گرامی قدر احباب، پاکی اور ناپاکی حق کے حوالے سے ہماری یہ فصل اور ہمارے دروس یہ چل رہے تھے۔ یاد رکھیے چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کپڑے گندے ہو گئے، بستر گیلا ہو گیا، چٹائی ناپاک ہو گئی، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں گرامی قدر احباب، چیزوں کو پاک کرنے کی جانب جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نجاست کون سی ہے۔ نجاست کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ تو ہیں، لیکن بعض نجاستیں ایسی ہیں جو نظر آنے والی ہوتی ہیں اور بعض ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ فقہ کی زبان میں ان کو نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ گرامی قدر احباب یاد رکھیں، نجاست مرئیہ پہلے اس کی جانب چلتے ہیں اس درس میں، اگلے درس میں نجاست غیر مرئیہ پہ گفتگو کریں گے۔ نجاست مرئیہ سے مراد ایسی نجاست ہے جو خشک ہونے کے بعد دکھائی دیتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثلا پاخانہ ہے، خون ہے، یہ خشک بھی ہو جائے تو یہ داغ چھوڑ جاتے ہیں، جب پاخانہ خشک ہو جائے تو وہ نظر آتا ہے۔ جس چیز پر نجاست مرئیہ لگ جائے اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاص اس نجاست کو زائل کریں، یعنی اگر خون لگا ہے تو پہلے اس جگہ سے کپڑے کو پاک کریں، نجاست کا اثر اس سے ختم کریں، اثر اس کا زائل ہو جائے۔ خواہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے وہ اثر زائل ہو جائے، 2 3 4 5 بار دھونا ضروری نہیں، ایک ہی مرتبہ اگر اس کا اثر زائل ہوتا ہے تو آپ اس اثر کو زائل کر لیں، اس کے بعد پورے کپڑے کو دھو لیں۔ ہاں اگر ایسی نجاست ہو کہ اس کے نشان کلیتاً نہیں مٹ سکتے، فرض کیجئے کوئی ایسی دوا تھی کہ تھی تو وہ ناپاک، یا کوئی ایسی چیز تھی وہ تھی تو ناپاک، لیکن اس کا جیسے میں سادی مثال دیتا ہوں، یہ آئل وغیرہ لگ جاتا ہے، گاڑیوں کا گندا آئل وغیرہ لگ جاتا ہے کپڑے پہ، تو وہ پاک وہ نشان چھوڑ جاتا ہے، آپ اس کو دھو لیں۔ اب اس میں سے اثر وہ اگر زائل ہو جائے تو اس کے بعد اس کا نشان باقی رہے بھی تو پھر بھی اس کی کپڑے کی طہارت اور پاکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اثر باقی رہے اور نشان بھی باقی رہے تو پھر آپ کو اس کے اثر کو پہلے ختم کرنا ضروری ہوگا، تو تب جا کے آپ کا کپڑا بدن پاک ہوگا۔ بصورت دیگر نجاست مرئیہ وہ اگر اپنا اثر چھوڑتی ہے اور اپنا نشان چھوڑتی ہے تو وہ آپ کا کپڑا وہ پاک نہیں ہوگا۔ نجاست مرئیہ میں آپ کا نشان بے شک باقی رہے لیکن اس کا اثر وہ نجاست کا ختم ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ یہ تھا آج کا درس آپ کی خدمت میں جو پیش کیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامل طہارت اور پاکی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔